اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی ہم لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور غیر اللہ میں فرق کرنے کے صفات، آلات وغیرہ۔ تو ہم پہلے انسان کے صفات بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر کیا اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات میں اور انسان کے ذاتی صفات میں تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ مخلوق اور خالق کی ذاتی صفات میں تباین کی نسبت ہوتی ہے، اور سمجھنے کے لیے پہلے انسان آدمی اپنے صفات کو سمجھیں گا تو ارے ہو ہمارے اندر یہ صفات ہے، تو پھر آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ اسی لیے ہم پہلے انسان کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کے ذاتی صفات، میری بات کو اچھی طرح غور کریں۔ انسان کے ذاتی صفات لازمی صفات، عارضی صفات ہیں۔ انسان کے ذاتی صفات بتاتا ہوں میں ابھی کیا ہے۔ انسان کے عارضی صفات جیسے گورا ہونا، کالا ہونا، یہ انسان کے عارضی صفات ہیں، اس کے ذات میں داخل نہیں ہیں۔ کالا رہا تو بھی انسان کی ذات ختم نہیں ہوتی، گورا رہا تو بھی انسان کی ذات ختم نہیں ہوتی۔ گورا ہونا، کالا ہونا یہ عارضی صفات ہے، اس کے ذاتی صفات میں داخل نہیں ہیں۔ انسان کی ذاتی صفات میں ہے انسان کے جسم کے اندر روح کا پایا جانا۔ انسان کے جسم کے اندر روح پائے گا، جس جسم میں روح رہتی وہ انسان کہلاتا۔ روح نکل گئے تو پھر وہ انسان نہیں، مردہ کہلاتا۔ تو لہٰذا انسان کے ذاتی صفت میں سب سے پہلی چیز اس کے ذات میں جو حیات بخشتی ہے، وہ اپنے آپ زندہ نہیں ہے، اللہ کے حیات دینے سے زندہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے ذاتی صفت میں انسان کے اندر روح کا پایا جانا۔ روح اگر نہیں رہے انسان کے جسم میں تو پھر گویا کہ انسان نہیں ہو، مردہ کہلاتا ہو۔ ایک صفت تو یہ ہے انسان کی۔ دوسری صفت ہے انسان کی جسم چھوٹے سے بڑا ہونا۔ انسان کا جسم چھوٹے سے بڑا ہونا۔ پیدا ہوتے کہ بچپنے میں چھوٹا سا بچہ تھا، پھر جیسے جیسے وقت گزرتے رہتا تو پھر وہ بڑا ہوتے رہتا۔ یہ دوسری صفت ہے انسان کی ذاتی صفت۔ اگر انسان بڑا نہیں ہوا، جتنا پیدا ہوتا اتنا ہی رہا، بڑھ رہا نہیں، تو یہ پھر انسان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ یہ پتھر ہے جو جامد ہے، نہ بڑھتا نہ گھٹتا، جیسے کہ ویسے ہی رہتا۔ تو انسان کی دوسری صفت ہے چھوٹے سے بڑا ہونا۔ پھر اسی طرح انسان کو بھوک لگنا۔ آدمی جو ہوتا ہے اس کو کھانے اور پینے کا تقاضا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے اس کو۔ انسان کی ذاتی فطرت میں ہے اس کو بھوک لگنا، اور کھانے پینے کا اس کو جو ہے نا اس کو تقاضا ہونا، بھوک لگنا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کھاتا نہیں پیتا نہیں، غذا اپنی اپنی، جس کو جو پسند ہو کھائے۔ اسی طرح انسان پانی کا محتاج ہونا، اسی طرح قضاء حاجت کا ہونا، یعنی انسان کو جب کھا لیا پی لیا تو اس کو پھر فراغت کا بھی اس کو ضرورت کا محسوس ہونا، ضرورت تو اس کو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کھا لیتا پھر اس کو یہاں پر قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسا نہیں ہے۔ قضاء حاجت کی جو ضرورت نہیں پڑتی وہ عالم بالا میں ہے، عالم آخرت میں، جنت میں ہے، مسئلہ ہے اس کا۔ یہاں پر انسان کی صفات یہی ہے کہ انسان کھانے پینے کا تقاضا ہونا، اور پھر کھانے پینے کے بعد اس کو فراغت کا بھی اس کو تقاضا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دل کا دھڑکنا، دل انسان کے سینے میں جو دل ہے اس کو دھڑکتے رہنا، وہ دھڑکا تو انسان کی ذات باقی ہے بولے جیسا۔ تو بہرحال انسان کے میں یہ 7 یا 8 صفات بیان کرا، تو اس کے اندر دیکھیے آپ، انسان کے جسم میں روح کا ہونا، چھوٹے سے بڑا ہونا، انسان کو بھوک لگنا، اور انسان کو پانی کی پیاس لگنا، قضاء حاجات کا ہونا، دل کا دھڑکنا، یہ چیزیں انسان کی ذاتی صفات میں ہیں۔ اس لیے ذاتی صفات ہے، اس میں سے ان 7 یا 8 صفات میں سے ایک چیز بھی انسان کے اندر نہیں رہی، دل کا نہیں دھڑک رہا، موشن صاف نہیں آ رہا، یا اس کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑ رہی، خالی کھا لے رہا، تو وہ انسان باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا اس کو، جو بیمار ہو کے کچھ بھی ہو کے بہرحال۔ اسی طرح کھانا کھانے کی حاجت ہونا، انسان کو بھوک نہیں لگ رہی، کھانا نہیں کھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن نہیں کھایا، 2 دن، 1 مہینہ نہیں کھایا، 3 مہینے نہیں کھایا، بات ہے، لیکن کھائیں گا کچھ نہ کچھ، کھجور صحیح، پانی صحیح، کچھ نہ کچھ اس کو غذا ملتے رہیں گے گلوکوز کی شکل میں صحیح۔ نہیں بھائی پیدا ہو جیسے نہ کھاتے نہیں، ایسی بات نہیں، ایسا نہیں، انسان بھوک سے ماورا نہیں ہے۔
پھر اسی طرح انسان کا پیدا ہونا، انسان جو پیدا ہوتا وہ انسان یا کوئی مخلوق ہو، دوسری کوئی اور بھی مخلوق، چاہے وہ گھاس زمین سے پیدا ہو یا آسمان سے پیدا ہو، کہیں سے بھی پیدا ہوا ہو، وہ پیدا ہونے والے ہر مخلوق ہی ہے، خالق نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ پیدا ہو، کسی نے اس کو پیدا کیا ہو، چاہے وہ مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بنائے ہوں یا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے بنائے ہوں۔ تو انسان کی صفت ہے بننا، تخلیق، پیدا ہونا، پھر وہ اس کے جسم میں روح کا پایا جانا۔ اس کے اپوزٹ ہوا، روح جسم میں نہیں ہے تو انسان باقی نہیں رہتا، انسان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی، انسان باقی نہیں رہتا، انسان کے دل میں دھڑک رہا نہیں، دل نہیں دھڑک رہا تو انسان باقی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں انسان کی ذاتی صفات ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ اس کے بالمقابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہے وہ الحی وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں آیت نمبر 58 میں فرما رہے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اپنے آپ زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی، جو زندہ ہے اور موت نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ انسان اس کے اپوزٹ ہے، انسان اپنے آپ زندہ نہیں ہے اور اسے موت بھی نہیں آتی، ایسا بھی نہیں، انسان کو موت بھی آتی اس کی صفت میں۔ انسان کے وہ جیے گا بھی اور مرے گا بھی، موت کا آنا اور پیدا ہونا یہ انسان کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ زندہ ہے جسے موت نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ آیت الکرسی میں جائیں گے اپن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہ میں جو صفات بتا رہا ہوں ذاتی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ زندہ ہے، حی ماننا، لا یموت ماننا۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حی ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آتی، لا الہ الا اللہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جس کو موت نہیں آتی ہے، دوسری صفت۔ وتوکل علی الحی الذی، الحی پہلی صفت، دوسری صفت لا یموت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ، تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنۃ ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی، تیسری صفت۔ نیند تو کیا، اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ، سنۃ جو لفظ ہے یہاں پر اونگ کے معنی میں ہے، اونگ بھی نہیں آتی، نہ نیند آتی نہ اونگ آتی۔ چار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ اس کے بعد ولا یعودہ حفظہما میں جو آیت الکرسی میں ہے، ولا یعود، عاد یعود تھکا دینا، اللہ کی ذات تھکتی بھی نہیں، یہ ذاتی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ زمین و آسمانوں کی حفاظت، کیونکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں انسانوں کو پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے یا زمین و آسمانوں کو بنانا بہت بڑا کام ہے۔ یعنی زمین و آسمان جو بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، بغیر کسی سہارے کے ساتھ آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے ٹھہرائے ہیں، تو ان کا بنانا بڑا کام ہے یا انسان کو بنانا بڑا کام ہے، پتہ ہے، تو زمین و آسمانوں کو بنانا بڑا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کرنا نہیں تھکاتا، یعنی اللہ کی ذات تھکتی نہیں۔ اس کے بالمقابل انسان کو لے لے، انسان کام کرے تو تھک جاتا، مگر انسان کی ذاتی صفت نہیں ہے، ذاتی صفت میں بھی لے سکتے، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ کام شروع کرے تو مرے تک کرتے ہی جا رہا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں بیٹھ رہا، ایک سیکنڈ کے لیے اونگ رہا بھی نہیں، سو رہا بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کے جو صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی صفات اس کے بالمقابل رہتے، اس کے اپوزٹ رہتے۔ تو ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں کوئی چیز، وہ اللہ کی ذات تھکتی نہیں۔ یہ ہو گئے چار صفات، ولا یعودہ حفظہما۔ اب پانچویں صفت ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کبھی بھول نہیں ہوتی، اللہ کبھی بھولتا نہیں، اللہ سے غلطی بھی نہیں ہوتی۔ اور جتنے بھی دنیا میں مخلوق ہے بھول بھی ہوتی، غلطی بھی ہوتی، غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پانچویں اور چھٹی صفت ہے لا یضل ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوتی، ولا ینسیٰ، اور بھول بھی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی صفات میں سے ہے۔ اب یہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7 صفات، یہاں پر ہم ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ 8ویں صفت سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اللہ تعالیٰ کے لیے رات اور دن دونوں برابر ہیں،
سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی ہے، کوئی آدمی زور سے بولے، کوئی آدمی آہستہ بولے، اپنے من میں اپنے دل میں بولتے رہے، کوئی آدمی چیخ چیخ کے چلا کے بولتے رہے۔ آمین کوئی زور سے بولے یا آہستہ بولے یا دل میں بولے، کوئی بھی آواز، تو یہ دونوں اللہ کے لیے برابر بھر اللہ تعالیٰ۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی یا آہستہ بولے زور سے بولے میرے لیے برابر ہے۔ آہستہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے کہ آہستہ بولے ذرا کان لگانا پڑتا ہے، کیا بولے آپ پھر بولو، کیا بولے آپ پھر بولو، سنے نہیں یہاں۔ کیوں؟ انسان کو آہستہ بولے تو سننے کے سماعت صحیح نہیں آتی، زور سے بولا اس کے سننے کے حساب سے بولا تو سنے آتا۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، ہم آہستہ بولے یا زور سے بولے اللہ برابر سننے والے ہیں۔ ومن جہر ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو دن میں چلے یا رات میں چلے، یا دن میں کوئی کام کرے رات میں کام کرے، یعنی اللہ کے لیے رات اور دن دونوں برابر ہے۔ اماواس کی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے دن میں کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہے کہ دن میں چیزیں نظر آتی اور رات میں نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دن رات دونوں برابر ہیں۔ یہ ہو گئے اب اپنے پاس 8 اور 9، بلکہ 9 10 11 صفات ہو گئے۔ انسان زور سے بولے تو سن سکتا، اس کو جتنی سننے کی قوت ہے وہاں تک بولے تو سن سکتا، آہستہ بولے، دور سے آہستہ بڑبڑا لیا تو انسان نہیں سن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اور انسان کیا ہے، آہستہ بولے تو نہیں سن سکتا، زور سے بولے تو سن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں اور دن میں برابر دیکھتے ہیں، وہ ذات ایسی ہے۔ یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہے هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے ہے۔ هو الاول کا مفسرین لکھتے ہیں کہ لیس قبل کا شیء، اللہ هو الاول سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پہلے کوئی اور چیز نہیں ہے، لیس قبل کا شیء، والآخر بعد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے، تو وہی اول وہی آخر۔ تو انسان کے صفات میں تو ایسا تو ہے نہیں کہ انسان سب سے پہلے ہے اور سب سے بعد انسان ہی، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے وجود سے پہلے بھی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بہت دہر گزر کے، بہت زمانے گزر کے انسان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، تو لہٰذا انسان کے اندر یہ خدا کی صفت یہ بھی نہیں آتی۔ اس کے بعد ظاہر اور باطن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ ہم ظاہر بھی نہیں، ہم باطن بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ظاہر کرا تو ہم ظاہر ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیا تو چھپ جاتے کہ اس کا، جب اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرا تو ہم چھپے ہوتے، ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ایک اور ہے کہ کھاتا نہیں مگر کھلاتا۔ اللہ کی ذات کو بھوک نہیں لگتی اور انسان کی ذات کو بھوک لگتی۔ انسان کھانا کھائے بغیر، کچھ اس کے غذا لیے بغیر باقی نہیں رہتا، چاہے مدت گزر جائے اس کو ضرورت ہے، بغیر غذا کے وہ نہیں رہتا، چاہے کھجوری کیوں نہ ہو، پانی کیوں نہ ہو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے نہیں مگر کھلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات غیر مرئی ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تھے، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہے لن ترانی، مجھے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھی نہیں جاتی، غیر مرئی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ بھی نکلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو جو ہمارے یہ صفات اب جتنے بھی دکھے 19 20 صفات نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا نہیں، یہ جو 20 صفات میں گنایا، اس آئینے میں ہم جس کو بھی اللہ بول کے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یا جو بھی لوگ اللہ کو عبادت کر رہے ہیں، وہ اس آئینے میں دیکھ لیں کہ جس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا پھر ہندوؤں میں رام ہو، یا مقابل ہے، یہ سب پیدا ہوئے، اپنی مدت گزارے، ان کے مقابل دشمن آئے تو جنگ لڑے، کبھی ہار گئے، کبھی تھک گئے، تھک کے لیٹ گئے، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا۔ یہ سب انسانی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ صفات ہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو میں نے 19 20 صفات گنائے، اتنے اچھا یہ نہیں بول رہا ہوں،
یہ 19-20 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی صفت ہیں. یہ صفت ان کے ذات میں نہیں ہیں تو پھر خرابی آتی. اللہ تعالیٰ کو نیند بھی آتی بولے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مجروح ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ذات تھک بھی جاتی بولے تو پھر اللہ کی ذات خالقیت میں وہ ہو جاتا. اللہ کی ذات کو بھوک بھی لگتی, اللہ تعالیٰ بھول بھی جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ زندہ نہیں ہے, کسی اور کے زندہ کرنے سے زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کر سکتا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتے, آسانی سے بات بھی کر لیتے ان سے, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے بات کرے, الگ مسئلہ ہے. تو میری آج بولنے کا مسئلہ اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو صفات ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں پائے جاتے. مخلوق کے صفات اور خالق کے صفات بالکل اپوزٹ ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات سے ہٹ کر لازمی صفات, یہ تو ذات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو بتایا میں. لازمی صفات کیا ہے؟ سننا, دیکھنا, علم کا ہونا, قدرت کا ہونا, یہ لازمی صفات ہے. جیسے انسان ہے, انسان کی ذات میں کان ہے, ناک ہے, آنکھ ہے, منہ ہے. تو انسان اگر پیدا ہوا لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. کیا کان نہیں ہے, انگلیاں زائد ہیں. تو سننا, دیکھنا یہ ذاتی صفت نہیں ہے, یہ لازمی صفت ہے. انسان ہے تو لا محالہ اس کو کان بھی دیتے اللہ تعالیٰ, ناک بھی دیتے, آنکھ بھی دیتے, منہ بھی دیتے, زبان بھی دیتے, دونوں ہونٹ بھی دیتے. یہ ہے. کسی کو نہیں دیے, وہ اللہ کی مرضی, اللہ کی مصلیت ہے. کیف یشاء یخلق ما یشاء, وہ جس کو جس طرح چاہے پیدا کرے. تو سننا, دیکھنا اور علم کا ہونا, قدرت کا ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات نہیں ہیں, یہ لازمی صفات ہیں. ذاتی صفات وہ ہے جو میں نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اکثر لوگ, اکثر علماء کرام, اکثر مفسرین یا اکثر جو ہے نا اہل علم جو ہے نا, دیکھنا, سننا, پڑھنے کو اس طرح علم کو ذاتی صفات میں شمار کرے. ذاتی صفات یہ لازمی صفات ہیں. آپ لوگوں میں سمجھ میں آ رہا ہوگا. انسان کو دیکھنا, کوئی انسان نابینا ہے, نابینا ہے تو ذات تو ختم نہیں ہوا نا, تو یہ ذاتی صفات نہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, سننا, کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لازمی صفات ہے. اب آئندہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کے لازمی صفات بیان کریں گے. یہ صفات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان صفات کو سامنے رکھ کے کوئی بھی اللہ کا بندہ, آدم کے اولاد, حقیقی مالک کو پہچاننا چاہ رہے. یہ صفات جس کے اندر پائے گے وہ خالق ہے. اگر ایپا سوامی یا رام میں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام میں, کسی میں, ولی میں, کسی نبی, کوئی انسان اگر نبی کو مختار کل یا صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مان رہا یا پھر خالق مان رہا, تو ان کے اندر یہ صفات دیکھنا, کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں, کھانے پینے سے منزہ ہے. یا کوئی ایپا سوامی عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ خود دیکھیے, اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھاتے تھے اور پیتے تھے. یعنی اس لیے بتایا کہ کھانا پینا یہ عدم الوہیت کے لیے ہے. یہ کھانا اور پینا یہ الوہیت کے اپوزٹ ہے. یہ چیزیں دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے, کھاتے بھی اور پیتے بھی اور خدا بھی ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ وہ ذاتی صفات تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ ذات سے متعلق ہے. ہم بتائیں یہ صفات جس کے اندر ہے وہ خدا ہونے کا اہل رکھتا. اگر یہ صفات نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو خدا بولنا, یا لوگ ایسے لوگ جس کے اندر یہ صفات نہیں ان کو خدا مانتے یا مختار کل یا جو بھی اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں, وہ پھر سوچ لیں, اس پہ غور کر رہے ہیں. ہمارا کام بس قرآن حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا ہے, اور بھی مذہبی کتابوں سے, تاکہ سمجھنے والوں کے لیے راستہ مل سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم. دعوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم, ہر جابر سے لڑتا ہوں.